وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ وَلِلَّهِ، یہ بار بار آ رہا ہے کلمہ، وہ اور للہ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وہ اور لام یقیناً کے لیے، اور قد بھی یقیناً کے لیے آتا ہے، لقد یقیناً یقیناً، وَصَّیْنَا واو صاد یا سے کلمہ نکلتا، وسا یاسی وسین، وسا یاسی وسین، وہی کلمہ جسے ہم وصیت کہتے ہیں، تاکید کرنا، وصیت کرنا، تاکید کرنا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکید کی، الذین ان لوگوں کو، اوتو جو عطا کیے گئے، واو الف جمع کی علامت، الکتاب کتاب، من قبلکم من سے قبل پہلے، کم تمہارے جو آپ سے پہلے تھے، ہم نے ان کو بھی وصیت کی جو اہل کتاب ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، واو کے معنی اور یہ کلمہ جو ایّا ہے، جس کے ساتھ آتا ہے اس سے جڑ جاتا ہے، باقیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ایّاکم کہا گیا ہے، ایّاکم خاص تم سے، پھر کسی اور سے نہیں، یعنی جو پہلے اہل کتاب ہیں اور تم سے، یہ اس سے مراد ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہی کرتے ہیں، ان کہ اتقوا، کہ تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ ان کو بھی کہا تھا کہ تقوی اختیار کرو۔ ان مسائل کے حل کے لیے تقوی کے بغیر مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں۔ آدمی اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، عورت اپنے مفاد کو دیکھتی ہے، خاندان اپنے بیٹے کے مفاد کو دیکھتے ہیں، خاندان اپنی بیٹی کے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ اگر خدا ترسی سے کام لیں تو مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، وہ اور ان اگر، تکفروا اگر تم کفر کرو، اگر تم انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تیرے انکار کی پھر حیثیت کیا ہے؟ وہ تو مالک ہے سارے جہانوں کا، وہ تو للہ ما فی السماوات، وہ تو آسمانوں کا بھی مالک ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا بھی مالک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وہ اور کانا اور ہیں اللہ تعالیٰ، غنیًا، اللہ تو بے نیاز ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، اور حمیدہ، یہ یہاں پہ پورے معنی میں ہے، غنیًا بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم نے اس سے ڈر کے تقوی اختیار کرنا ہے۔ حمیدہ، محمود ہوتا ہے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی حمد کرے، اور حمید فعیل ان کے وزن پہ ہے، جو کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے، یہ صفت اس کی ذاتی ہے، وہ خود ذات اپنی کے اندر تعریف کیا ہوا ہے۔ یعنی حمید کے اندر فعیل کا وزن ہونے کی وجہ سے ازل سے ابد کا ان کے اوپر ان کی حمد ہے، اور یہ صفت بھی ان کی ذاتیہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی کرے نہ کرے تب بھی وہ حمد والے، تعریف والے، اور وہ محتاج ہیں تم سب سے، محتاج نہیں ہے کسی کے۔ یعنی پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی
انہیں بھی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہ ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھ لو کروں کہ نہ کروں، یہی حل ہے۔ وہ کہہ دیں تو کر لو، وہ نہ کہیں تو باز آ جاؤ، اس ڈر سے کہ کہیں ان کی نظر سے گر نہ جائیں، کہیں ان کی سزا کے مستحق نہ ٹھہر جائیں، کہیں ان کے انعامات ہم سے نہ چھین جائیں۔ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام